سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذیء وقال ابن سابق مرۃ بالطعان ولا باللعان۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، اسی طرح وہ فحش گو اور بیہودہ گفتگو کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ یہ مومن کی صفت ہے، یہ مومن کی تعریف ہے، یہ مومن کی نشانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ایسا بنانا چاہتے ہیں، ہم اس معیار پر اپنے آپ کو لے کر آئیں جو معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، کہ آپ نے فرمایا مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور یہ کسی پہ لعنت کرنا یہ اتنا بڑا اور بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب کسی چیز پر لعنت کرتا تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی جانب اترتی ہے، زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ دائیں بائیں، جب اسے کہیں بھی جگہ نہیں ملتی تو جس پر لعنت کی گئی ہے اس کی طرف چلی جاتی ہے، اگر وہ لعنت کا حقدار نہ ہو تو کہنے والے کی طرف واپس لوٹ آتی ہے۔ اب آپ یہ اندازہ کریں، اور ہمارا دین اس قدر ہمیں اس بارے میں آگاہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ آپ یہ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاندار، ایک تو انسان ہے نا، جانوروں پر بھی لعنت کرنے سے، جو بے جان ہیں ہوا پر بھی لعنت کرنے سے منع کیا، اور اگر یہ کوئی ثواب کا کام ہو، مثلا ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، کہ جی یہ اپنے اس غلط فعل کو، بعض لوگ ایسے ان کی مجالس کا اکثر حصہ جو ہے وہ لعن طعن پہ مشتمل ہوتا ہے، فلاں پر لعنت لعنت، وہ یہی سکھاتے ہیں۔ آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، کوئی کام کی بات کم ملے گی، اور ایسے جو فالتو قسم کے لوگ ہیں وہ اپنی مجالس میں ممبروں پر بیٹھ کر یہ کام ہی کرتے ہیں، گویا اسی کو دین کا نام دے دیا، سمیٹ دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے والد گرامی، انہیں رئیس المتکلمین کہا جاتا ہے، مولانا نقی علی خان رحمہ اللہ، یہ والد گرامی ہیں حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمہ اللہ کے۔ آپ نے فرمایا کسی پر لعنت کرنا کوئی ثواب کا کام نہیں، اگر کوئی شخص دن بھر شیطان پر لعنت کرتا رہے کیا فائدہ؟ اس سے بہتر ہے کہ وہ اس قدر وقت جو ہے وہ ذکر میں، درود میں گزارے کہ عظیم ثواب اس کے ہاتھ آئے، اور اگر اس کام میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ شیطان پر لعنت کرنے کا حکم ضرور دیتے۔ لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے ہم اس کے اوپر بھی لعنت کرنے سے گریز کریں، اور اتنا وقت، ہمارے بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو آپ نے کسی پر لعنت کرنی ہے، وہ جو وقت لعنت کرنے میں صرف کرنا، اتنا وقت آپ ذکر میں، درود میں گزار دیں، وہ زیادہ بہتر ہے کہ بجائے اس کے کہ کسی کے اوپر لعنت کرنے میں وہ وقت گزارا جائے۔ تو یہ معاملات جو ہیں ہمیں ہمارے معاشرے میں یہ لعنت جو ہے، ہمارے بچے بعض اوقات
وہ اس قدر ایک دوسرے پہ تیرے پہ لعنت ہو، تجھ پہ لعنت ہو، یہ الفاظ جو ہیں وہ کثرت سے کہتے. تو یہ ہمیں اس بات کو جان لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا. اور اگر یہ معمولی سا کام ہوتا، اگر یہ حساس نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن طعن کرنے والے قیامت کے دن کسی کے سفارشی نہیں ہوں گے، کسی کے گواہ بھی نہیں ہوں. کتنا حساس معاملہ ہے کہ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت میں تم لوگ گواہ ہوگے. قرآن کریم میں فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، دوسرے پارے میں فرمایا تم لوگ، تم جو امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم ہو، تم لوگوں پر گواہ ہوگے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری گواہی پر صداقت کی مہر لگائیں گے. وہ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ قیامت کے دن سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے امتی جو ہوں گے وہ اللہ کے حضور عرض کریں گے باری تعالیٰ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا تھا، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا تھا. اب امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم یہ وہاں گواہی دے گی کہ باری تعالیٰ یہ جھوٹے ہیں، تیرے انبیاء ان کے پاس آئے تھے، ان انبیاء نے تیرا پیغام ان کو پہنچایا، انہوں نے نہیں مانا. اچھا وہ اب اعتراض کریں گے یا اللہ یہ لوگ تو تھے ہی نہیں اس وقت، یہ جو ہمارے بارے میں گواہی دے رہے ہیں، مثلا قوم نوح کے، قوم عاد کے، قوم سمود کے کفار یہ کہیں گے باری تعالیٰ یہ تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں. اب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تو یہ عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم نے اپنے محبوب سے، تیرے محبوب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تیرے انبیاء ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے انبیاء کی صداقت کی گواہی نہیں دی، انبیاء کی باتوں کو نہیں مانا، اور رسول اللہ علیہ السلام بھی ہماری گواہی پر مہر لگائیں گے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ ہوگا. تو یہ جو روایت ہے صحیح مسلم کی، اب قرآن کریم میں فرمایا تم سارے کیا ہوگے؟ گواہ ہوگے. کتنی بڑی ہماری اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبے کی تعیین کر دی، متعین کر دی. اتنا بڑا مقام و مرتبہ کہ تم ان لوگوں کے گواہ بنو گے، انبیاء کے گواہ. کس کی طرف سے گواہی دیں گے؟ انبیاء کی. کوئی چھوٹا سا منصب ہے، کوئی چھوٹا سا منصب ہے کہ امت کو انبیاء کے گواہ بننے کا موقع مل رہا ہے. یہ شرف ہے نا. وہ لوگ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایک معاملہ عدالت کا جو نظام ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لعن طعن کرنے والا ہے نہ قیامت کے دن یہ سفارشی بنے گا نہ گواہ بنے گا. تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالی ہمیں اس سے محفوظ و مامون فرمائے، ہمیں اس سے بچا کے رکھے کہ یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے. اور اسی کو انشاءاللہ لے کر چلیں گے کہ لعنت کے حوالے سے جو پھر معاملات ہیں اس کو کس طریقے سے سمجھا جائے. سر دست آج کے سبق میں کہ کسی کے لیے یہ جملہ کہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن پر لعنت کرنا لعن المؤمن کقتلہ، اسے قتل کرنے جیسا ہے. کسی مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے. اور امام مناوی فرماتے ہیں یعنی اس کی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے قتل کا درجہ دیا، اتنا بڑا گناہ. اور ہمارے ہاں اسے معمولی سا، یہ ہم عام مذاق میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بڑا سخت جملہ کا لاکھ دی لعنت. یہ اس پہ ذرا غور کیا جائے کہ ہماری نجی محافل بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. ہمیں اس گناہ کی حساسیت کا اللہ تعالیٰ اندازہ رکھنے کی اور ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے.